بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم صلوات. الحمدللہ شدت کے ساتھ یہ احساس ہے کہ مومنات کے قلوب آج تاسوعی حسینی کے دن نور ایمان سے منور اور ایمان کے درجات ظلمت کے پردے اس طرح سے چاک ہو کر انشاءاللہ آپ کے ان تمام قلوب کو حب الحسین سے منور کر رہے ہیں. یہ محفل، یہ مجلس، یہ عبادت کی حسین نورانی درسگاہ بارگاہ سبوح اور قدوس سے گونج رہی ہے. آسان ہے کہنا کہ ہم تاسوعہ کی مجلس میں آئے ہیں، لیکن اگر آپ ملکوتی نگاہ سے دیکھیں، پشت پردہ سے دیکھیں، برزخی آنکھوں اور کانوں سے سنیں تو یقیناً لا ریب، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ محفل، یہ عبادت کی عظیم مجلس سبوح قدوس کی آواز اور تسبیح الہی سے گونج رہی ہے. کیونکہ حدیث نبوی ہے. ہم اور آپ ایک حدیث سنتے ہیں، ہماری ایک عام سی کیفیت ہوتی ہے. وہی حدیث جب امام جعفر صادق علیہ السلام روحی و ارواح العالمین لہ الفدا آپ کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے تو نور ششم کو جب یہ حدیث آپ لوگوں سے خطاب فرما رہے تھے، بتا رہے تھے، تو آپ نے یوں اس کو بیان کیا کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح. یہ حدیث نبوی ہے کہ ہمارے ظلم میں جو مغموم ہو کر اپنا غم سے بھرے دل کے ساتھ عزائے حسین میں آتا ہے اور سانس لیتا ہے، اس کی سانس لینا، نفس لینا تسبیح الہی ہے. اور امام ششم نے فرمایا کہ اس حدیث کو ذہب سے، سونے سے لکھ دیا جائے. نہایت معتبر حدیث. کہنے والے نبی ہیں، توضیح دینے والے وصی نبی، رسول کے فرزند. آپ فرماتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو صحیح تسبیح کی منزلت، اہمیت، فضیلت. ذرا مسبحات قرآن کو اٹھا کر تو دیکھیے کہ مسبحات میں رب اعظم الرسل سے مخاطب ہے،
عقل کل، علم کل، وجہ تخلیق کائنات سے وہ قادر مطلق مخاطب ہو کر کہتا ہے سبح سبح اسم ربک الاعظم، جب میں نے تجھے کوثر جیسی نعمت دی، فسبح بحمد ربک وانحر، سبح سبح سبح، تسبیح کا حکم نہایت سنگینی کے ساتھ نبی کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، تسبیح معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ نماز جو رکن اسلام، ستون دین الہی ہے، اس نماز کا رکن سجدہ، سجدے کا ذکر تسبیح۔ اور پھر نبی نے فرمایا کہ جب ایک مسلمان، ایک مومن، ایک عزادار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہتا ہے تو پروردگار عالم الف الف گناہوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے۔ الف الف عربی زبان میں الف آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہزار کو کہتے ہیں خیر من الفی شہر، سورہ قدر میں کہتے ہیں نا 1000 مہینوں سے بہتر والی رات، الف۔ جب ڈبل الف آ جائے 2 مرتبہ یعنی ملین، ملین گناہ صفحہ ہستی سے جو عمل مٹا دے اسے تسبیح کہتے ہیں۔ جو ملین الف الف درجات اور حسنات آپ کے نامہ عمل میں لکھوا دے اسے تسبیح کہتے ہیں۔ اور یہ تسبیح آپ کی سانس لے رہی ہے، نہ آپ کی زبان۔ زبان جب سبحان اللہ کہے تو یہ عمل انسانی ہے، لیکن کیا کہنا عزاداران حسین کا تاسوعہ میں آ کر جو نور آپ نے کسب کیا ہے، کل آپ کے نور اور ایمان اپنے عروج پر ہوگا۔ یوم عاشور جو آپ سجدہ کریں گے، جو آپ اذان سنیں گے، جو آپ نماز صبح پڑھیں گے، وہ قابل رشک ملائکہ ہے۔ خدا را اس ایمان کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ کل یوم عاشورہ، کل ارض، ہر زمین کو کربلا بنائیں، ہر خوشی، ہر غم، ہر محفل، ہر گیدرنگ انشاءاللہ اسی طرح آپ کے نفوس، آپ کی جانیں، آپ کی سانسیں سبوحن اور قدوسن کرتی رہیں۔ یہ مقام ہے عزادار حسین کا کہ ان کی لسان انسانی عمل سے تسبیح نہیں کرتی، وہ بھی ساتھ ہے، لیکن ان کا عمل ایسا ہے کہ رب ذوالجلال ان کی سانسوں کو تسبیح میں تبدیل کرتا۔ بالکل صحیح فرمایا، شکرانہ، یہ شکرانہ مانگتا ہے۔ ذکر سننے کے بعد تھوڑا سا خلوت بھی کیا کریں، کوالٹی مجلس سے سنیں، 3 سنیں، 4 سنیں، لیکن ایک تھوڑی سی ذکر کے بعد فکر کے لیے ذرا ٹائم رکھیں، اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا ذرا سا ریفلیکشن ٹائم، خلوت، تفکر، اور ذرا آپ تنہائی میں تفکر کریں، آپ ذرا تنہائی میں تفکر کریں۔ آپ کا یہ سانس لینا، آپ سب مسبحات ہیں، آپ کا ہر قدم حج و عمرہ الہی سے کمتر نہیں ہے میری جان۔ یہ عزت اس لیے ملی کہ آپ عزادار حسین ہیں، اور یہ مقامات، یہ ثواب، یہ درجات، یہ بار بار ہمیں بتائے جاتے ہیں نا۔ یہ کیوں بتائے جاتے ہیں؟ اسی لیے تاکہ اس عزت کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں، اپنے آپ کو کریم جانیں، کیونکہ ہم کریم اپنے کریم کے دسترخوان پر مسلسل بیٹھتے رہیں اور خود بھی کرامت سے کام لیں۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کریم ترین وہ ہے جو جتنا باتقوی ترین ہو۔ یہ کرامت کی صفت بہت اہم ہے، اس کو کھونے نہ دو۔ آپ نے یقیناً یہ واقعہ سنا ہوگا شیخ جمال الدین موصلی کا، شہر موصل عراق کا ایک شخص جو کہ ناصبی خاندان میں پیدا ہوا اور وزیر تھا موصل کا، بہت ہی نامدار مشہور شخص جو اہل بیت کا دشمن، وزیر ہے، اولاد نہیں ہے، نذر کرتا ہے اگر اولاد ملی تو میں اس کو اس کی شکرانے میں ایک شیعہ علی کو قتل کروں گا یا میرا بیٹا قتل کرے گا۔ ایسی بھی نظریں، ایسی بھی منتیں ہوتی ہیں، ابھی بھی ایسے لوگ
افسوس کے ساتھ زندہ ہیں، اس عرض الہی پر ہے، اور یہ 600 ہجری کی بات ہے۔ بچہ اللہ نے انہیں دیا اور وہ بچہ بڑا ہوا، جب بڑا ہوا 20 سال کا ہوا تو باپ نے کہا کہ اب منت پوری کرنی ہے، جاؤ ایک شیعہ کو مارو۔ اس نے کہا کہاں جاؤ؟ کہا جاؤ کربلا کی جانب۔ شیعہ اس سیزن میں کربلا جاتے ہیں، اور وہ ایک راستے میں جہاں سے قافلے گزرتے تھے، اونٹیں گزرتی تھی، وہاں پر بیٹھ گیا کہ ایک شیعہ کو ماروں گا۔ انتظار کرتا رہا، پہلی رات کوئی نہیں آیا، دوسری رات کوئی نہیں آیا، تیسری رات ایک قافلہ آتا ہوا دیکھا، بڑا خوش کہ آج میں نے شکرانے کے طور پر ایک محب اور شیعہ زائر حسینی کو مارنا ہے۔ اور وہ قافلہ اتنا آہستہ آتا ہے کہ وہ انتظار کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ جب نیند سے اٹھا تو دیکھا قافلہ گزر چکا ہے، اور قافلہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی مٹی اس کے پورے بدن میں، کیونکہ اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، اور وہ بہت افسوس کرتا ہے کہ مجھے یہ اپورچونٹی نہیں ملی، میں نے مس کر لی۔ رات کو جب صحیح انداز میں وہ سوتا ہے ندامت کے ساتھ، یوم القیامہ کو دیکھتا ہے جہاں پر جو ناصبی ہے، جو مبغض اہل بیت ہے، ان سے کہا جا رہا ہوتا ہے انہیں آتش دوزخ میں پھینکو، اور اس کا بھی نام آتا ہے اس کو آتش دوزخ کی طرف، نار جہنم کی طرف۔ جب پھینکنے کا ملائکہ حکم دیتے ہیں تو اس کو پھینکا جاتا ہے، لیکن آگ اس کو واپس نکال دیتی ہے، پھینک دیتی ہے، جہنم کی آگ۔ ملائکہ پوچھتے کیوں اس کو نہیں جلا رہی؟ جواب دیا کہ ہم اس کو کیسے جلائیں، اس لیے کہ اس کے بدن پر حسین کے عزادار اور زائروں کی خاک ہی خاک، وہ ڈسٹی ہے، ایسا بدن جل نہیں سکتا جس سے آپ کی بات ہو رہی ہے، ابھی آقا کی بات نہیں ہو رہی، ابھی عزاداروں کا درجہ بتایا جا رہا ہے۔ آپ جیسی مسبحات کا، آپ کی سانس تسبیح ہے، اپنی قدر کو جانے، آپ کا ثمن، آپ کی قیمت جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خاک زائر حسینی، بہت سے مراجع اپنی آنکھوں کی شفا آپ کے پاؤں کی خاک سے، ایسے دردوں کو شفا ملتی ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آپ جیسے عزادار، آپ جیسے محب، آپ لوگوں نے اس شہر کی حالت بدل دی۔ آپ اپنی طاقت تو دیکھیں، کون نہیں جانتا آج تاسوعہ ہے۔ میں دوسرے جہاں ممالک میں جاتی ہوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ طاقت، یہ عزت، یہ قوت، یہ ایمان، یہ جذبات، سبحان اللہ، سبوح قدوس کہتے۔ پھر ملائکہ نے اس کو دھویا، اس ناصبی کو، اور دوبارہ آگ میں پھینکا۔ آگ نے دوبارہ اس کو نہیں جلایا اور واپس پھینک دیا۔ اب جب ملائکہ نے وجہ پوچھی کیا وجہ ہے، کیوں اس شخص کو آپ نہیں جلاتے ہو، تو کہا وہ خاک جو اس کے بدن میں لگی، اس کے کچھ ذرات اس کے دل میں جا کے پیوست ہو گئے، اس کے دل میں ذرا سا محبت اہل بیت آ گئی، اور یہ کہہ کر وہ شخص جب نیند سے جاگتا ہے فوراً دوڑتا ہوا حرم ابا عبداللہ الحسین نفس المحموم لظلمنا تسبیح۔ اور ہم ہر شب جمعہ امام حسین کو خاص طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری ربیع، بہار ایمان اور عزاداری کا موسم ہے۔ تاسوعہ، عاشورہ، اربعین وگرنہ کون سا ایسا مومن ہے جو اپنی خوشی میں حسین کو یاد نہ کرتا ہو، اپنے غم کو بھول کر حسین کے غم کو ترجیح نہ دیتا ہو۔ لہٰذا سال بھر ہم غمگین رہتے ہیں، اللہ کرے ہمارا غم خالص ہو تو ہماری سانسیں بھی سبوح اور قدوس ہوگی۔ آپ دیکھیں تسبیح کی اہمیت کہ اسراء، سورہ اسراء، جس میں پروردگار عالم اپنے نبی کو معراج کی بلندی کی طرف لے جانا جب چاہتا ہے، سب سے بڑی نعمت
آج کل لوگ کہتے ہیں نا انٹرنیشنل گلوبل ولیج از نتھنگ. ہم جس نبی کے چاہنے والے بین الملل اور انٹرنیشنل سارے نیشنلز ایک ساتھ ہو جائے, ساری کنٹریز ایک ہو جائے, یہ چھوٹا سا پلانٹ ایک ہو گیا ہے, یہ زمانہ نہیں ہے. ہمارے نبی کا زمانہ یعنی سارے اسپیس اور سارے دوسرے گیلیکسیز بھی آپس میں ملنے لگ جائیں. نبی کا عصر عصر ارتباطات ہے. ہم بہت ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں. ہمیں قرآن نے, احادیث علوی نے, نہج البلاغہ نے اتنا اونچا, کاش ہمارے یہ دین اور دنیا کی جو دو الگ الگ تعلیمات ہیں نا, یہ جو ہم نے تقسیم اور ڈسٹریبیوشن کی, یہ سب غلط ہے. دینی تعلیم یہاں پر, دنیاوی تعلیم وہاں پر, یہ خود جہالت ہے. دین اور دنیا الگ ہو ہی نہیں سکتے. کیا جسم اور روح الگ ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو کچھ ہے اللہ کی جو بھی مخلوق ہے, اگر آپ اس کو ڈسکور کر رہے ہو, سمجھ رہے ہو, پڑھ رہے ہو, دیکھ رہے ہو, اگر وہ دین نہیں تو اور کیا دین ہے میری جان؟ سائنس کی لیبارٹری در حقیقت توحید کو معانقہ کرتی ہے, گلے ملتی ہے. توحید کے تمام ورق, تمام علوم اور سائنسز میں, خاص طور پر اسپیس کا علم, کہکشاؤں کا علم جو ہے, یہ تمام اصل توحید, عین توحید ہے. لہٰذا جب میرے نبی جاتے ہیں, تشریف لے جاتے ہیں, ہمارا زمانہ یہ ایک پلانٹ کا آپس میں مل جانا نہیں ہے کہ ہم کچھ منٹوں میں ادھر ادھر چلے جاتے. نہیں, ہمیں آگے ہمارے مولا علی نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت سی ایسی مخلوقات ہم سے زیادہ بہترین بندگی دوسرے پلانٹس میں, دوسرے کہکشاؤں میں, گیلیکسیز میں کر رہے ہیں, اور اب بالکل پتہ چلتا جا رہا ہے. لہٰذا عصر ارتباطات ہم کہتے ہیں. اس میں جب میرے نبی کو رب معراج پر لے جاتا ہے اور اس نعمت کو جس انداز سے بیان کر رہا ہے, کیسے آغاز کیا, کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. سبحان کہہ کے, سبحان اتنا اہم ہے. جناب یونس سے بھی رب نے کہا کہ لولا من المسبحین لبثنا فی بطنہ الی یوم القیامہ. اے میرے نبی, اگر آپ تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک اس بطن ماہی میں, اس عذاب میں آپ رہتے. لہٰذا وہ تسبیح جو ایک مرتبہ ہماری زبان پر جاری ہوتی ہے تو رب 1,000,000 گناہوں کو, نیگیٹیویٹیز کو ہم سے دور کر دیتا ہے. اب بتائیں کس کا دل نہیں چاہے گا طولانی سجدے کرنے کا؟ جب آپ سجدے میں کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, سبحانہ کا ایک معنی اے رب تو پاک ہے, تو منزہ ہے, تو بے نیاز ہے. اس کے اندر دعا مخفی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نیاز مند ہوں, میں محتاج ہوں, مجھے دے 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 دے. آپ مانگ رہے ہو, لہٰذا کثرت سے کہو. ایمرجنسی اگر ہے, آپ ایئرپورٹ پہ ہو, آپ اگر جہاز میں نماز پڑھ رہے ہو, تو آپ ایک مرتبہ کو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. وگرنہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح, ایسی مومنات جن کی سانسیں تسبیح لے رہی ہو, ان کو زیب دیتا ہے کہ اسپیشلی سیٹرڈے سنڈیز کو, ویکینڈ میں وہ طولانی سا سجدہ کرے. جس طرح ہم نے ذہن میں بنایا تھا نا, آج چھٹی ہے, ذرا سو جاؤ لمبا, جیسے لمبا سوتے ہیں لمبے سجدے بھی کرنے ہیں. یہ وعدہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس حدیث کو دل پہ لکھ کے لگا دو. یہ میں نہیں کہہ رہی, بہت معتبر ہے. میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی بہت پیار سے, بہت احترام سے, جب ہم تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں نا ہر سال, محرم الحرام سے پہلے مسجد اعظم جہاں تمام آیت اللہ بیٹھے ہوتے ہیں, اور وہ سب سے بڑے آیت اللہ, بزرگ آیت اللہ درس دیتے ہیں, درس خارج جسے ہم کہتے ہیں. درس خارج جو صحن اعظم کریمہ اہل بیت کے حرم میں ہوتا ہے, مسجد اعظم کے اندر ہوتا ہے, وہاں وہ ہم سب کو تربیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس نیت سے جا رہے ہو, تجدید نیت کرو, اپنی تبلیغ میں تقوی اختیار کرو, بار بار قربتاً الی اللہ. یہ کام قربتاً الی اللہ, اس کا فلسفہ کیا ہے, اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت یہی ہے کہ ہم اپنا ہدف کھو بیٹھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں لیٹس گو ٹو دس مجلس, یو نو وائی,
وہ ناراض ہو جائے گی، اس کو یہ ہو جائے گا، اس کو وہ ہو جائے گا. بچوں کو بھی ہم یہی سکھاتے رہتے ہیں. پھر آپ کو نہیں، چلو ساس کی مجلس میں جاتے ہیں اللہ خوش ہو جائے گا، پھپھو کے ہاں جاتے ہیں اللہ خوش ہو جائے گا. پھپھو تو ہوئے گی خوش، اس کی خوشی سے اللہ خوش ہو رہا ہے. ہر جگہ اللہ کو لے کر آئے. تو بار بار مراجع ہمیں قربتاً الی اللہ کی طرف، نیت کو پاک سے پاک کرنے کی طرف ترغیب دلاتے ہیں، کیونکہ یہ انسان بہت جلد اپنے ہدف سے ہٹ جاتا ہے، بھول جاتا ہے کس لیے کروں. گھر میں مجلس ہے، زبردست مجلس ہونی ہے مثلا، وقت پر ہونی ہے مثلا. دل بہت سے لوگوں کا دکھا دیتے ہیں ہم لوگ. کبھی مثلا گھر والوں سے لڑ لیا ایسی، کبھی کام والی بیچاری کو زیادہ ڈانٹ دیا سب کے سامنے، اس کا دل ٹوٹ گیا، مجلس A1 ہو گئی. کیا سوچا؟ کیا مجلس شاید مولا کو اتنی پسند نہ آئی ہو، اگر کسی کی دل شکنی ہوئی ہو. لہٰذا عبادت میں بھی تقویٰ چاہیے. اب آپ دیکھیں سبحان اللہ کہتے ہی، اللہ اکبر کہتے ہی ہمارے لیے کیا رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. میں اگر آپ کو نماز کی بلیسنگز، بچوں کو میں جس انداز سے اکثر یوتھ کو سمجھاتی ہوں سمجھاؤں، خدا کی قسم میں پوری گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ آپ کے ٹین ایجرز کہیں گے کہ پروردگارہ تیرا شکریہ، تو نے ہمارے لیے نماز کو واجب قرار دیا. شکریہ شکریہ، یہ وضو واجب ہے کیونکہ ہم شدید ضرورت مند ہیں ان تمام اعمال کے. اے رب تیرا شکریہ، آج تاسوعہ کے دن مجھے زندہ رکھا، مجھے صحیح و سالم رکھا. آج تاسوعہ حسینی، کل عاشورہ حسینی، اور اصل ہدف اور مقصد جس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں آقا نے مدینہ سے ہی اعلان کر دیا کہ میرا ہدف اس قیام کا کیا ہے. میں کیوں اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، عزیز ترین بہن کو، زینب سے زیادہ اور عزیز کون تھی، اپنی شریکہ کو لے کے جا رہا ہوں. مقصد بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے. وہ ہدف کیا ہے جس کی خاطر چھوٹے چھوٹے 6 ماہ تو کربلا آ کر ہوئے، اس سے پہلے 1 ماہ بھی نہیں. اتنا چھوٹا بچہ، اتنا کٹھن سفر. یا ابن رسول اللہ، یا ابا عبداللہ، ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا دین، قرآن. میرے جد، میرے نانا کا دین تنہا رہ گیا، میرے نانا کا قرآن محجور، مظلوم، تنہا، غریب. امر کرنے جا رہا ہوں معروف کی طرف. نیکیاں بالکل مٹتی جا رہی ہیں، نیکیوں کو اور پھیلانے جا رہا ہوں. یہ ہے نا مقصد. انشاءاللہ آپ کے وجود سے نیکیاں، معروف یعنی نیکی، جو دنیا میں نیکی کرتے ہیں نا، جو آپ کی عادت دنیا میں ہوگی، آپ وہی عادت آپ کی آخرت میں بھی ہوگی. یہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ قیامت کے دن ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. نہیں نہیں نہیں، آپ جیسی مومنات جو یہاں ہر ایک کا بھلا کر رہی ہوتی ہیں، ہمیشہ دوسروں کا خیال کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو میں نے بتایا اگر آپ راستے سے ایک رکاوٹ ہٹاتے ہو ذرا سا، ہمارے والنٹیئرز کتنی زحمتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں خدا کی قسم انہیں جب کار میں بیٹھتی ہوں تو اتنی دعائیں دیتی ہوں، اتنی دعائیں کہ یا اللہ ایک رکاوٹ ہٹانا 400 آیات الہی کی تلاوت کے برابر ہے. لوگوں کی خدمت کا بہت ثواب ہے. جبرائیل امین کہتے تھے میری تمنا یہ ہے کہ میں زمین پر آؤں اور مومنوں کی خدمت کروں. حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ رب سے پوچھا، عجیب سا سوال ہے، ہضم نہیں ہوتا، یہ بہت عجیب سا سوال ہے، بہت ہی عجیب سا، بہت ہی زیادہ عجیب سا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا یا رب اگر آپ عبد ہوتے تو کیا کرتے، سب سے پیارا عمل. تو رب نے فرمایا کہ میں لوگوں کی خدمت کرتا، میں لوگوں کو دل آزردہ نہ کرتا،
اس لیے ہمارے نبی کعبہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبے کی طرف اشارہ کر کے، اتنا خوبصورت طریقہ تھا ہمارے نبی کا، جو ڈسپلے کرنے کا طریقہ، جو حسین میتھڈ اور ٹیکنیکس آف ٹیچنگ تھی کہ آپ کعبہ کو دکھا رہے، کعبہ کی اہمیت پر 20 منٹ تک بولتے رہے، کعبہ کا طواف بھی کیا اصحاب کے ساتھ، اور پھر کہا آخر میں کہ مومن عزادار حب حسین رکھنے والی آپ جیسی عزادار کی فضیلت 7 مرتبہ کعبے سے بھی زیادہ۔ لہٰذا وہ صفت جو صفت نبوی ہے، جو صفت بعثت نبی کا مقصد ہے، اس صفت کے بارے میں، اس کوالٹی کے بارے میں آج اشارہ کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہدف قیام حسینی دین نبوی کی حفاظت۔ ایک صفت حلم یعنی بردباری، فوربیئرنس، اور اس میں انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں نہج البلاغہ کی۔ ہم نے اپنے کمزور، ضعیف، سست ارادوں کو چست، قوی اور مضبوط بنانا ہے نا۔ ہمارا اگر ارادہ ہی نہیں ہے کہ ارے نہج البلاغہ میں پڑھوں اس عمر میں، ایک خطبہ پڑھ سکتی ہوں تو اس سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، ایسے سست پست، ایسے نکمے علی کا نعرہ لگائیں گے؟ نہیں، ہمارے ارادے تو پہلے بلند ہو جائیں، پہلے سوچ تو لیں، ہمت تو اونچی کریں کہ میں پڑھ سکتی ہوں، میں سمجھ سکتی ہوں، میں نے سمجھنا ہے۔ ایک پورا دورہ میں نے آپ سے کہا ودن 7 months آپ کمپلیٹ کر سکتی ہو۔ اگلے ماہ محرم الحرام تک آپ کا نام ان کی فہرست میں نہ ہو جنہوں نے پورے نہج البلاغہ کی زیارت ہی نہیں کی، محروم، غریب، فقیر، وہ چوچے پوچے فقیر نہیں، ہم نے قوی امیر بننا ہے۔ امیر وہ ہے جو نہج البلاغہ کی بھی پوری زیارت جس نے کی ہو، بڑا رچ ہے نا، بڑا امیر ہے نا، بڑی دولت ہے اس کے پاس۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں مولا نے یوں فرمایا کہ بعثت رسول کا ایک مقصد حلم ہے، بردباری ہے۔ حلم یعنی بروں کے ساتھ اچھا رہنا، ہمارے ساتھ کوئی اچھائی نہ کرے، اپریشیٹ نہ کرے اور ہم پھر بھی اچھے رہیں۔ یہ کیسی صفت ہے؟ کیوں یہ صفت ہمارے اندر ہو؟ کیسے وجود میں آئے؟ ہم نے کوشش کی ہے اس تک پہنچنے کی، اور یہی صفات ہمارے مولا آقا کے دل کو ہم سے مسرور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بی بی ہمیں دعائیں دیں گی اگر ہم لوگوں کے ساتھ اپنا تعلقات احسن کر دیں گے، صرف حسن نہیں، احسن درجے تک۔ کہا حلیم، حلم کرنے والا، اس کو حلیم کہتے ہیں نا۔ قرآن میں ابراہیمی صفت ہے حلیم، ان ابراہیم لحلیم۔ نہ صرف حضرت ابراہیم بلکہ ان کے بیٹے اسماعیل کے متعلق قرآن کہتا ہے وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ایک حلم، بردباری والا بچہ، غلام یعنی نوجوان جناب ابراہیم کو دیا۔ اور جب بھی قرآن میں حلم کی صفت آئی ہے، 4 صفات اس کے ساتھ شامل ہوئی۔ اللہ حلیم ہے، حلیم شکور، اللہ حلیم ہے، حلیم غفور، اللہ حلیم ہے، حلیم علیم، اور اللہ حلیم ہے، حلیم غنی۔ لہٰذا جو حلیم ہوتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے، اور وہ علیم ہوتا ہے، اس کے پاس آگاہی، بصارت آتی ہے، اور اسی طرح وہ شکر اور لوگوں کو معاف کرنے کی نعمت سے مالا مال ہوتا ہے۔ جو صبر نہیں، صبر سے بالا تر، صبر یعنی کچھ نہیں کہا، حلیم یعنی نہ صرف برائی کا جواب برائی سے نہیں دے رہا، تحمل کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، بلکہ بالا تر، اس کو وہ برا ہی نہیں لگ رہا، وہ اور اچھا کر رہا ہے اس کے ساتھ۔ یہ بڑی عجیب کیفیت ہے نا، اس لیے یہ واہ والی صفت ہے، حلیم حلیم۔ کہا الحلم سراج اللہ، حلم وہ نور الہی ہے، وہ چراغ الہی ہے، اور حلم اس کے پاس ہوتا ہے احلمکم احیاکم، تم میں سے
سب سے زیادہ زندگی حیات کی طاقت اس کے پاس ہے جس کے پاس جتنی زیادہ برداشت سے بھی بالاتر والی صفت فوربیئرنس بھی صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ اصل میں آپ کو پتہ ہے نا، قرآن کبھی ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جنہوں نے لغت پہ کام کیا ہو، کچھ امریکن بوڑھی عورتیں جو نہ صرف امریکن ہیں بلکہ جو ہیں، انہوں نے اتنی تحقیقات کی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا نیٹ پر موجود ہیں، وہ کہتی ہیں صرف 1 سال عربی پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ قرآن کا ترجمہ امپاسبل، کیونکہ مثلا سورہ حمد کے اگر 29 کلمات ہیں تو اس کو اگر آپ ترجمے کے پیرائے میں ڈھالو گے تو 80 کلمات بن جائیں گے۔ 80 کلمات سے ایسا لگتا ہے جیسے سورہ حمد کا سایہ بھی نہیں ہے، یہ جو ترجمے کی شکل میں آپ کو مطلب مل رہا ہے۔ لہٰذا اس لیے قرآن عربی میں ہی جو اتنی توجہ دی گئی ہے عربی کی طرف آؤ، اس کی وجہ یہ ہے۔ لہٰذا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے حلیم کا۔ حلیم یعنی وہ انسان جس نے اپنے قوہ غضبیہ کو ایسا حسین استعمال کیا کہ اس کے حسن پر نبی نے حدیث میں کہہ دیا لَقَادَ الْحَلِيمُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا۔ جب حلیم حلم بردباری سے کام لیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ نبوت سے بہت قریب آ گیا، نبی جیسا لگتا ہے حلیم۔ لَقَادَ الْحَلِيمُ أَن يَكُونَ نَبِيًّا، اتنی عظیم یہ صفت ہے۔ اور کاشف الغطاء کے بارے میں بتاتے ہیں ایک عالم بزرگوار جو نجف اشرف میں مرجع بھی ہیں، آیت اللہ بھی ہیں، امام جماعت بھی ہیں، بہت مشہور۔ ان کے شاگردوں کو پتہ چلا کہ کاشف الغطاء کی زوجہ بد اخلاق ہے، بے ادب ہے، اور مرجع عظیم کو آیت اللہ کو، استاد مکرم کو مارتی بھی ہے۔ جب یہ پتہ چلا تو بہت ادب سے، بڑے لحاظ سے، بڑی مشکل سے شاگردوں نے پوچھا کہ استاد ہم نے کچھ ایسی خبر سنی ہے، صحیح ہے؟ تو کہا بالکل صحیح ہے، ماشاءاللہ میری بیوی عرب، قوی، مسلس بہت اچھے، ایسا مارتی ہے کہ میں جواب بھی نہیں دے سکتا۔ کہا اچھا تو پھر آپ طلاق دے دینا۔ کہا نہیں میں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ کہا اچھا پھر ہماری عورتیں آ کے ذرا اس کو پٹائی کر دیں، سیدھا کر دیں، کچھ ادب سکھا دیں اس کو، ہم اپنی خواتین کو بھیج دیں۔ کہا نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ رب نے مجھے اتنی عزت دے رکھی ہے، اتنے لوگ میری تقلید کرتے ہیں، میں نماز جماعت پڑھاتا ہوں، پورا صحن بھرا ہوا ہوتا ہے، اتنے معموم، اور جب میں آتا ہوں لوگ تعظیم میں جھکتے ہیں، اتنی عزت۔ جب میں گھر آتا ہوں تو فارسی میں ہم کہتے ہیں چھوب خدا، اللہ کا ڈنڈا، اس ڈنڈے کی مجھے ضرورت ہے، میں سیدھا ہو جاتا ہوں کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مجھ میں تھوڑا سا بھی کہیں کوئی عجب، عربی میں عجب یعنی میں تھوڑا سا میں آ جائے۔ اللہ اکبر، ایک شخص اس کو اتنے اچھے پیرائے میں بھی ڈال سکتا ہے، ہمارے لیے تو قابل ہے حس نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ بہت کچھ سوچ رہے ہوں گے، ہائے ہائے ایسا نہیں والا ہو رہا، وہ چھوڑ دیں، ہم اس اینگل سے دیکھیں کہ کیا انسان کس قدرت تک اپنے آپ کو پہنچا سکتا ہے، کیا توانائی ہے اس کے پاس، کیسے وہ انالائز کر سکتا ہے۔ یہی کاشف الغطاء حلم میں بہت معروف تھے۔ ہمارے نبی کے بارے میں بھی ہے کہ جب ان کی زوجہ بد کلامی کرتی تھی تو ہمارے نبی کاندھے پر ہاتھ رکھ کے دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لہا ذنبہا واذہب عنہا غیظہا۔ وہ ہا عورت کے لیے آتا ہے، آپ لوگ ماشاءاللہ یہ خواتین بیٹھی ہیں تو آپ اپنے مردوں کے لیے پڑھیں اللہم اذہب غیظہو، مذکر کے لیے ہے، وہ فیمینن کے لیے، یہ میل کے لیے، اللہم اذہب غیظہو واغفر ذنبہو، دعا کرتے تھے اور ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ ہمارے نبی نے کوئی کم تحمل الحلم سے کام لیا ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے جو اعتدال آپ زندگی میں لے کر آئے ہیں عجیب ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ ریلیشن شپ میں خاندانی مسائل کو حل کرنے کے لیے آؤ میرے گھر کو دیکھو، خیرکم خیرکم لأہلکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین رہے۔ جو دوستوں میں اچھا ہو، دوست تو بڑی تعریفیں کر رہے ہیں لیکن گھر والے کہتے ہو نہیں کوئی خاص نہیں ہے، تو وہ نبی کے نزدیک، علی کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ جہاں گھر والے خوش ہو وہ بہترین انسان ہے۔ اور نبی نے فرمایا میرا گھر دیکھو، الحب اساسی، میرے گھر میں تمام قوانین،
تمام تربیتی اصول کی جو جان ہے، جو روح ہے، جو اساس ہے، وہ محبت ہے، وہ عشق ہے، وہ احترام ہے۔ نبی جب دیکھتے تھے آپ کی ایک زوجہ بیوی زینب بن جحش بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، مسجد نبوی میں انہوں نے ایک رسی باندھ رکھی تھی، اتنی نمازیں اتنی نوافل پڑھتی تھی کہ کبھی اس روپ اور رسی سے سہارا لے کر پڑھتی جب طاقت نہ رہتی، تو نبی نے اس رسی کو ہٹوا دیا، کہا اتنی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے، حد سے زیادہ نہ جاؤ۔ اسی طرح لکھا ہے ایک اور آپ کی زوجہ میمونہ اتنے روزے رکھتی تھی کہ آپ نے ان پر بھی پابندی لگائی، کہا نہیں یوم الجمعہ روزہ نہیں رکھنا۔ جب آپ دیکھتے تھے آپ کی زوجات کے پاس کچھ مال ہے تو آپ انہیں تشویق دلاتے تھے کہ سخاوت سے کام لو، دو شیئر کرو، لوگوں میں بانٹو۔ جناب ام سلمہ کے پاس ایک ہرن تھا گولڈ کا جو انہیں ارث میں اپنے گزشتہ شوہر سے ملا تھا، نبی نے تشویق کی، کہا دے دو، نہ رکھو رائے خدا میں۔ ہمیں نہیں سکھایا جاتا، ہمیں مال کمانا سکھایا جاتا ہے، لیکن مال کو کیسے خرچ کریں اپنی زندگی میں نہیں سکھاتے نا۔ لوگ تشویق نہیں کرتے، ہم احمق ہیں، ہم بے وقوف ہیں، ہمارے بچے اتنے امیر ہوتے ہیں پھر بھی ہم ان کے نام ایک کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا پھر پچھتاتے رہتے ہیں۔ ارے یاد اور سیکھیں سیرت ام العلوم ام الائمہ سے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کتنے باغات وقف کیے ہیں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے، لائک مدر لائک ڈاٹر میں آپ پڑھیں، نہ کہیں مہنگی ہے، میں نے سنا ہے کچھ کہتے ہیں ہائی وہ کتاب مہنگی ہے، یہ کتاب مہنگی ہے، یہ بھی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، وہ میری نہیں ہے، میری پراپرٹی بھی نہیں ہے، وہ جہاں جا رہا ہے جس کام کے لیے بھی جا رہا ہے۔ جیسے مجھے ایک مؤمنہ نے دبئی سے فون کر کے کہا صرف 5 کتابیں پڑھی ہیں یہاں، میں نے نہیں دیکھا، عراق کے نام پر، کلرفل بہت حسین سی ہے، اور وہ آرفنز کے لیے جائے گا، جو عراق میں جو یتیم ہے ان کے لیے اس کا پیسہ جائے گا، اس لیے تھوڑی ایکسپینسو شاید انہوں نے رکھی، اور صرف 5 کاپیز ہیں۔ مجھے بار بار وہ کہہ رہی تھی کہ آپ اعلان کر دیں، آخری دن کیجیے گا، ہو سکتا ہے لوگ خرید لیں۔ ہمارا ذہن ایسا بنایا ہے کہ اگر مثلا ہم کپڑے خرید رہے ہیں، 2000 کا ایک سوٹ مل رہا ہے، ہمیں اتنا سستا لگ رہا ہے، ارے 2000 کا لے لو، پہنا خود ہی پہنا، دوسرا پرنٹ آ گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن کتاب صرف آپ پڑھو گے، ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کس کے ہاتھ لگ جائے، کون پڑھے، کتنی نسلیں پڑھ سکتی ہیں، خزانہ ہے ہمارے لیے۔ اور وہ اگر 800 کا ہے، 600 کا ہے، 900 کا ہے، ہم کہتے ہیں ہاں اتنی مہنگی کتاب۔ کھانے پہ شکم کے لیے ہم کہتے ہیں وہ یہ برنچ کتنا سستا ہے، چلو آتے کھا لیا اور وہیں پر چلا گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا، اور اس پر آسانی سے ہم خرچ کر لیتے ہیں۔ انشاءاللہ کہ ہم اپنی سوچ کو بدلے، فکر کو بدلے۔ یہاں پر جناب ام سلمہ نے دیا، نبی نے تشویق کیا، اور وہ دے رہے راہ خدا میں۔ اور اسی طرح ایک اور آپ کی زوجہ نے جنہوں نے کنیز راہ خدا میں آزاد کرنا چاہی، تو نبی نے کہا تمہاری بہن زیادہ غریب ہے، رشتہ داروں میں اگر غریب ہو تو غیر رشتہ دار کو دینے کا زیادہ ثواب نہیں ہے، پہلے اپنوں میں دیکھو، اپنوں میں پھر غیروں میں جاؤ۔ اس لیے نبی باقاعدہ سکھاتے تھے چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اور جناب عائشہ ایک مرتبہ کوئی فقیر آیا، روٹی دے رہی تھی تو گننے لگی کتنی دوں کتنی نہ دوں، تو نبی نے کہا گنو نہیں، آنکھیں بند کرو، دے دو، اگر تم ان گنے دو گی تو اللہ بھی حساب سخت نہیں کرے گا۔ لہٰذا حلم وہ صفت انشاءاللہ جس سے ہم نے اپنے آپ کو ملبس کرنا ہے، اور روایت میں بتایا ہے اگر اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم حلیم ہیں یا نہیں تو 3 مواقع میں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، ہمیں کوئی سیٹ، کوئی مقام جس کو ہم حاصل کر چکے ہوں اور ہم سے چھین لیا جائے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر بردباری ہے کہ نہیں۔ مثلا میں کسی بھی سینٹر، کسی بھی اسکول کی، کسی بھی آرگنائزیشن کی ہیڈ تھی اور بڑی طاقت تھی میرے پاس، بڑی عزت تھی میرے پاس، شہرت تھی، اور کسی مصلحت کے بنا پر یا کسی نے حتیٰ ظلم کیا اور ہٹا دیا، اب میں شور شرابہ کرتی ہوں یا اس مسئلے کو آسانی سے حل کرتی ہوں، یہاں میرے حیث کا پتہ چلے گا۔ نمبر 2، آپ سچی ہیں اور کوئی آپ پر تہمت لگاتا ہے،
اور وہاں بھی آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ نے مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، کیونکہ کبھی ہم جزع فضع کر کے مسائل کو اور پیچیدہ کر دیتے ہیں. کسی نے ہم پر تہمت لگائی، ہم نے اس کی غیبتیں شروع کر دی، یہ ہے حلیم؟ نہیں، ہم اس کی برائیاں کر کر کے نیگیٹیوٹی اور پھیلا دیتے ہیں. اس لیے حدیث میں ہے کہ اصنع المعروف الی من اہلہ و الی من لیس بأہلہ، نیکی کرتے چلے جاؤ، کوئی شرط اگر مگر بٹ اف شف پف سب ہٹا دو. نیکی کرنی ہے نا، اچھائی کرنی ہے نا، ہر ایک کے ساتھ کرو. یہ نہیں کو اگر یہ کیا تو میں یہ کروں گی، اس نے وہ دیا تو شیطان ہزاروں کنڈیشنز لگا دیتا ہے. اگر وہ قابل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا ہائے قابل تو بنو، میں تیرا احترام کروں، لائق ہی نہیں ہے احترام کا. یہ جملہ ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو مٹا دیں. اسلام نے کہا ہے کسی کو لائق احترام ہونا ضروری نہیں ہے. عام ریلیشن شپ میں ہم دین کی باتیں نہیں کر رہے، یہ دین میں یقیناً وہ الگ وہاں شرائط ہے، لیکن عام تعلقات میں بر محمد و آل محمد سے ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو. جو اہل نہ ہو تو وہ اہل نہیں، آپ تو اہل ہو نا. آپ اپنے اعتبار سے اپنے عمل کو دیکھتے ہوئے، اپنی لیاقت اور کرم کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ نیکی کرو. اور آج ہم نے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ حبابہ والبیہ کا. وہ بھی یمن کی ایک خاتون ہیں، قبیلہ حمدان کی حبابہ والبیہ، صحابیہ امام علی. بازار کوفہ ہے، خاتون بازار میں ہے لیکن مولا علی کو دیکھ رہی ہے. چیزوں کی طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی ہے، قلب امامت کی طرف اس کی توجہ. اسلام کو آپ نے دیکھا، عورت ہے، بازار ہے، امام بھی ہے، خاتون بھی ہے. اور حبابہ دیکھ رہی ہیں کہ امام جو ہے وہ بازار میں لوگوں کو تجارت کے اصول سکھا رہے ہیں. جیسے ہی امام کی باتیں ختم ہوئی، امام سے کہنے لگی کہ رحلت رسول کے بعد امامت کے بارے میں بہت زیادہ کنفیوژن، ہر کوئی مکر و فریب اور دھوکے کی وجہ سے ہر ایک کو امامت کے بارے میں بہت شک و شبہات پھیلائے جا رہے تھے. حبابیہ نے کہا مجھے کوئی دلیل دیجئے مولا یا آقا امیر المومنین، میں چاہتی ہوں آپ کی باتوں کو، آپ کی محبت کو لوگوں میں عام کروں. مولا نے اسی وقت کچھ کنکریاں اٹھائیں ہاتھ میں، انہیں اپنے ہاتھ سے نرم کیا اور اس پر مہر امامت ثبت کر دی. اور یہ اعجاز ہم کہتے ہیں ڈیوائن پیبلز، ڈیوائن کنکریاں اور معجزے والی وہ چھوٹے چھوٹے سٹونز جو ہے وہ امام نے حبابہ والبیہ کو ایز اعجاز امامت دے دیا اور کہا میرے بعد جو بھی یہ کام انجام دے گا وہ امام وقت ہوگا. امام علی کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وقت آیا. حبابہ اسی طرح مسجد گئیں اور وہ نعمت اور معجزہ امام کے سامنے پیش کیا. امام نے مہر امامت لگائی، یہاں تک کہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے اور حبابہ مسجد نبوی جاتی ہیں. یہاں آپ ذرا غور کریں، میں بار بار کتاب لکھتے ہوئے، تاریخ پڑھتے ہوئے غور سے ڈگ کرتی ہوں، اندر جا کے دیکھتی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مسجد ہے، امام ہے، عورت ہے، مستقیماً ڈائریکٹ امام سے مل رہی ہے. کتنا ماڈرن زمانہ ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ اچھا امام واسطے ہوں اور پھر جائیں، نہیں، جس کو جو مسئلہ ہوتا تھا ڈائریکٹ امام سے مخاطب ہوتا تھا، بات کرتا تھا. عورت بھی خود امام سے بات کری اور امام نے جیسے حبابہ کو دیکھا، امام سوم نے کہا اس سے پہلے کہ حبابہ لب گشائی کرے کہا اتنی دیر سے کیوں آئی ہو، کہاں ہے وہ کنکریاں، دو مجھے، میں مہر امامت کو ثبت کروں. تو حبابہ نے کہا میں علیل تھی، بیمار تھی، ام الشفا ام الائمہ کے فرزند نے دست پہ دعا بلند کیا اور حبابہ کے لیے طلب شفا کی دعا کی. حبابہ صحت مند ہو کے اس طرح سے گئی. کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کا وقت آیا، وہ وقت جب پھر حبابہ مسجد آتی ہیں اور امام طولانی سجدے میں، زین العابدین ہے نا،
امام سجاد کو ہم آگے اب انشاءاللہ آج کی مجلس اور کل کی مجلس آخری شہیدوں کی مجلس ہے، پھر ہم نے اسیروں کا ذکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ رب ہمارے سجدوں کو طولانی کرے، انشاءاللہ ہماری عبادتوں میں لذت آئے، حلاوت آئے، یہ سب سے بڑی دعا ہماری ہونی چاہیے۔ اللہ کرے ہم عبادت کی حالت میں رب سے ملیں، لقاء الہی کا وقت ہماری روح اس پاک ترین حالت میں فرشتے نکال کے لے جائیں۔ حدیث میں ہے جب مومن کے نزع روح کا وقت آتا ہے تو جنت سے 2 پھول آتے ہیں، خاص پھول، ایک کا نام ہے منسیہ، ایک کا نام ہے مسیخہ۔ انشاءاللہ یہ میں آپ کو 12 محرم الحرام کو بتاؤں گی تفصیل کے ساتھ کہ مومن کو اس ایمان کی طاقت کی وجہ سے، وہی ایمان کی طاقت جو آپ کی سانسوں کو تسبیح میں بدل رہا ہے، جو آپ کی خاک کو شفا میں بدل رہا ہے، وہی ایمان جنت سے پھول فرشتے لے کر آتے ہیں آپ کے لیے، اگر وہ ایمان تازہ ہے، خالص ہے، قوی سے قوی ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ بتاتے ہیں حبابہ دیکھتی رہی مولا سجدہ سجدہ طولانی، حبابہ 100 سال کے قریب بوڑھی عورت ہے اور صبر نہیں کر سکی، جیسے ہی دروازے کی طرف رخ کیا مولا زین العابدین نے حبابہ کی جانب اشارہ کیا۔ کیا اشارہ تھا؟ وارث روح اللہ کا، کہ اس اشارے کے ذریعے حبابہ نے اپنے اندر ایک ایسا انقلاب پایا، خود سے بے خود ہوئی، کھڑی تھی زمین پر بیٹھ گئی، اور جب اپنے عبا کے اندر اپنے آپ کو دیکھا پہچانا نہیں کہ وہ کمزور حبابہ قوی، وہ بوڑھی حبابہ جوان ہو گئی ہے، سر بالسجود الہی۔ صرف جناب زلیخا کو جوانی نہیں ملی، جناب حبابہ طول العمر پانے والی، اعجاز امامت ہاتھ میں لیے، مبلغ ولایت علی، آپ کے متعلق عصر صادقین کہتے ہیں امام پنجم اور امام ششم کا زمانہ، امام باقر امام صادق کا زمانہ، جو علوم اہل بیت کے پھیلنے کا زمانہ تھا، اور جس انداز سے اس جوانی کے ساتھ حبابہ نے کسب علم کیا، درس حاصل کیا، جو شاگرد ہم سنتے ہیں نا، بہت سے شاگرد تھے امام کے، کاش ان خواتین فیمیل جو محدثات تھی، نیریٹرز تھی، شاعرات تھی، مصنفات تھی، کیونکہ ہم جاہل ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ اگر آپ جیسی ماشاءاللہ محبات علم کی طرف اور زیادہ آئیں تو حسنیہ ایک کنیز تھی، کنیز، لیکن مکتب امام صادق کی پڑھی ہوئی تھی۔ حسنیہ کا ایک پورا ایک ناول، ایک بک موجود ہے، حسنیہ کے ڈیبیٹس، بہت طاقتور۔ حسنیہ جوان لڑکی، ایک بہت بڑے تاجر کی کنیز ہے۔ امام کی شہادت کے بعد کیونکہ وہ تاجر بہت نیک انسان تھا، محب اہل بیت تھا، اس کے مال کو لوٹ لیا، وہ غریب اور وہ عظیم مشہور تاجر روڈ پر آ گیا بیچارہ، کچھ بھی نہ رہا، کیونکہ امام صادق کو چاہتا تھا، اس کے اموال کو غارت کر دیا۔ اس کے پاس لے دے کر ایک کنیز تھی، کنیز کیونکہ مکتب امام صادق میں پڑھی ہوئی تھی اور عالمہ بھی تھی، فاضلہ بھی تھی، اس نے خود کہا کہ مجھے ہارون رشید کے پاس لے جاؤ اور کہو میری کنیز کی قیمت 100 جو خلیفہ کے گولڈ کے اشرفیاں ہوتی ہیں وہ ہیں، بہت قیمتی ہوتا ہے، اور جب پوچھے گا ہارون کی کیوں اتنی قیمت ہے تو بتانا کہ یہ مناظرے کر سکتی ہے، تمام علماء کو بلاؤ، یہ ہر ایک کو شکست دے دے گی، آپ کہنا۔ وہ اس کا مالک نہیں مانا، کہا نہیں وہ بہت ظالم ہے، لیکن اس نے اصرار کیا اور وہ محفل سجائی گئی اور اس نے مناظرہ کیا، تمام بغداد کے علماء کو ہرایا۔ ہارون مجبور ہوا، بصرہ سے سب سے مشہور عالم کو بلایا گیا۔ جب وہ عالم آیا، اس نے دیکھا ایک کنیز سے میں مخاطب ہو رہا ہوں، اس نے اپنی توہین سمجھی، اٹھ کے جانے لگا، کہا میں ایک کنیز سے مباحثہ کروں، مجھے اس لیے بصرہ سے بلایا؟ کہا ہے پوچھو تو، مناظرہ تو کرو۔ اس نے 80 سوال پوچھے، تمام کے جواب حسنیہ، رسالہ ہے حسنیہ مشہور ہے، معروف ہے، جواب دیے،
اور حسنیہ نے 3 صرف سوال پوچھے اور وہ عالم بصرہ لاجواب رہ گیا. اور اسی محفل میں جہاں بصرے کا عالم محبت بن ابراہیم کو لاجواب کیا، یہ بہت معتبر بات ہے، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کر رہی ہوں کہ 400 علماء جو اس محفل میں بیٹھے بصرے کے عالم اور حسنیہ کے درمیان مناظرے کو سن رہے تھے، اور اس عالم کی شکست کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، 400 علماء بیک وقت اشہد ان علی ولی اللہ کا نعرہ بلند کرتے. وقت کی دامن میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں. آپ سب ماشاءاللہ صبح سے عبادتوں میں مصروف ہیں. ایک عزا خانے سے دوسرے عزا خانے آپ قابل رشک، کیونکہ آپ کے لبوں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے. قرآن ناطق و صامت کی حبابہ کے بارے میں لکھا ہے کہ نہ صرف امام صادقین کے زمانے میں آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا، وہ بھی طلب علم کرتی، مبلغہ، عبادت میں اتنی بلند و بالا کہ امام ششم نے فرمایا حبابہ کا شکم کمر سے ملا ہوا تھا. اتنے روزے، اتنی عبادتیں کرتی تھی اور تبلیغ دین بھی کرتی تھی. زندہ رہی زندہ رہی زندہ رہی، تبلیغ کرتی رہی، یہاں تک کہ سامن الائمہ کا زمانہ آتا ہے. اور جب اس دنیا سے جاتی ہیں، اگین آپ دیکھو عورت کا مقام، ایک غیر معصوم. میں نے آپ کو بہت سے رول ماڈلز بتایا نا، معصوم نہیں ہے. معصومین میں ہم بہانہ کرتے ہیں اللہ وہ تو بیبیاں تھی، ہم کہاں اس رتبے تک جا سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو کل رمیسہ کا توحیدی بے مثال مہریہ گفٹ، بے مثال صبر و شکر بتایا، اور پھر ہم نے بہت سی دوسری بیویوں کے بارے میں ذکر کیا. آج حبابہ ایک عام خاتون ہے، صحابیہ ہے صرف، لیکن مقام ایسا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے خود کہا کہ اس عورت کو میرے عبا میں کفن دو. کفن اس کا امام ہشتم کا عبا. اتنی عاقبت بخیر، عاقبت بلطف عنایت الہی سے دنیا سے جاتی ہے. جس چہرے کے لیے ہمیشہ مشتاق رہتے تھے، اور پھر علی اکبر خیمہ زینب کبریٰ، خیمہ ام لیلا، خیمہ جناب سکینہ. کچھ روایات میں لکھا ہے 7 بار پردہ اٹھا، علی اکبر الوداع الوداع کہہ کر باہر آتے، کوئی ہاتھ آ کر پھر واپس اندر لے جاتا. راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا وہ ہاتھ کبھی ننھے ننھے سے ہوتے. وہ سکینہ ہے جو طلب کر کہہ رہی ہے اے بھیا کس طرح سے اس صحرا میں تنہا چھوڑ کر جا رہے ہو. 7 مرتبہ علی اکبر کو ودا کیا اور پھر واپس بلایا. لگتا ایسا ہے جیسے کوئی میت اٹھ رہا ہے. علی اکبر سے ودا آسان نہیں. اللہ اکبر. امام حسین نے جب اپنے جوان کو دیکھا تو اپنے ریش مبارک پر ہاتھ رکھا اور پھر اللہ سے باتیں کی. رب سے کہا پروردگارا تو خود گواہ رے، کون جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے. اے پروردگار تیرے نبی کا عمامہ پہن کر تیرے نبی کی صورت جا رہی ہے. تو میرے علی اکبر کا محافظ رہے. عزادارو جناب علی اکبر گئے، شجاعت حیدری دکھائی. باپ کی وصیت یہ تھی کہ میرے بیٹے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا. جب جا رہے تھے آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے امام بوڑھا باپ. بیٹے نے کہا اے بابا آپ نے مجھے اجازت تو دے دی ہے، اب آپ میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ کہا اسلام میں مستحب ہے قربانی آگے ہو، قربانی دینے والا پیچھے پیچھے. اور ایک اور جملہ کہا اے جوان اولاد والو
آپ سمجھ سکتے ہو امام کے دل پر کیا گزر رہی ہے. کہا ہے میرے بیٹے علی اکبر، اگر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا، سمجھ لیتا میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے. بوڑھا باپ جوان بیٹے کو مرنے کے لیے بھیج رہا ہے. آزادارو، باپ کی وصیت پر عمل کرتے کرتے علی اکبر جنگ سے ایک بار پھر امام سے ملنے آئے. امام سے داد شجاعت لی، بہانہ یہ کیا کہ بابا پیاس لگ رہی ہے. امام کو تسلی دینے آئے ہیں نا، صورت نبی دکھانے آئے ہیں نا حسین و منی کو. لیکن کہا یہ کہ بابا پیاس لگ رہی ہے، بابا یہ ذرا اتنا گرم ہو گیا ہے، بدن جل رہا ہے. باپ نے اپنے لبوں کے ساتھ علی اکبر کے لبوں کو ملایا، لیکن بیٹا چیخ اٹھا، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. سب بلند آواز میں کہے یا حسین، یا حسین. آج تاسوعہ ہے، آج نہ روئیں گے تو کب روئیں گے. آج جناب زینب ام کلثوم فاطمہ الزہرا کو دعائیں دے رہی ہے. علی اکبر پھر مقتل کی جانب گئے. اب جب گئے تو نام علی ہے نا، امام علی کے سر پر مسجد کوفہ میں کیسے وار لگا. کہتے ایک زہریلا تلوار علی اکبر کے سر مبارک پر اس طرح سے وہ وار لگا کہ گھوڑا نہ دیکھ سکا. خون علی اکبر گھوڑے کی آنکھوں پر تک چلا گیا. علی اکبر دشمنوں کے درمیان آواز دی، یا ابتا علیکم السلام. اب امام حسین جان گئے، میرا بیٹا اب دنیا میں نہ رہا. حسین کیا فرماتے ہیں؟ الدنیا بعدک العفا. اے علی اکبر، حسین کے سامنے تاریکی ہے، حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اے بیٹے باپ کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے. بقی وحیدا و فریدا. یا ولدی، یا ولدی علی، یا ولدی علی کہہ کر حسین قدم اٹھاتے ہیں. اتنا دور نہ تھا خیمے سے مقتل کا، لیکن نہ جانے حسین زمین پر زانوں کے بل چلتے ہوئے پہنچے. اپنے جوان کے لاشے پر پہنچے. کیا دیکھا؟ دشمنوں نے علی اکبر کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اربان اربان بسیوفہم. ہائے حسین، اپنا رخسار وضع خده على خده، اپنے رخساروں کو علی اکبر کے رخساروں پر رکھا. حسین تک و تنہا. لیکن کیا دیکھا؟ حسین کے کاندھوں پر ایک ہاتھ، ایک گرمی. پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت زینب کبریٰ کہہ رہی ہے میرے دکھیاری بھائی زینب زندہ ہے. بوڑھا باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھا سکتا. اے بنی ہاشم کے جوانوں آ جاؤ، آؤ حسین کی مدد کرو. خدا کے جوانوں کو سلامت رکھے. میرے حسین نے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا.